اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، جس کو صدیق سب اتقیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں وہ شخصیت ہیں جنہیں فنا فی الرسول کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کی عشق و محبت میں اس قدر فنا کر دیا تھا کہ پہچان ختم ہو گئی تھی کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ جو رنگ میرے آقا میں تھا وہی رنگ صدیق اکبر میں تھا۔ صدیق اکبر نے اپنے اختیاری افعال میں اپنے آپ کو حضور کے تابع کر دیا، اللہ نے غیر اختیاری افعال میں صدیق کو حضور کے تابع کر دیا۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی جب پیدائش سے پہلے آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے تو اس وقت حضرت آمینہ کو ایک بشارت سنائی گئی کہ اے آمینہ، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کائنات کا سردار ہوگا، جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اب یہ والدہ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، جب صدیق اکبر کی پیدائش ہوئی، اس وقت بھی ایک غیب سے آواز آئی کہ یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ اے اللہ کی کنیز، اے اللہ کی بندی، خوشخبری حاصل کر ایسے بچے کی جو عتیق ہے، جس کا نام آسمان کی بلندیوں میں صدیق ہے اور پیغمبر کا غار کی تنہائیوں میں رفیق ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے ساتھ بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ اس سے آگے ایک قدم چلے جائیں، حضور علیہ السلام 12 سال کی عمر میں ملک شام جاتے ہیں۔ وہاں جب راستے میں مقام تیما وہاں آپ قیام کرتے ہیں تو ایک راہب جسے بحیرہ راہب کہا جاتا ہے، وہ حضور کے چچا ابو طالب سے پوچھتا ہے جو یہ شخص تیرے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بحیرہ راہب کہتا ہے آپ اس کو ملک شام میں نہ لے جائیں، اس لیے کہ آپ اس کو اگر ملک شام میں لے گئے تو شام کے یہودی اسے شہید کر دیں گے، اس لیے کہ میں اس کی صفات، اس کا چہرہ، اس کی زلفیں، اس کی آنکھیں، جو اس کی نشانیاں ہیں میں اپنی کتاب میں پاتا ہوں، میرے مطالعے کے مطابق یہ وہ شخص ہے جو آخری نبی ہے، یہ وہ شخص ہے جو یہود کے دین کو ختم کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو نصارہ کے دین کو مٹا دے گا، اس لیے اسے تو شام میں نہ لے جانا، اس کو یہیں سے واپس کر دو۔ تو ابو طالب کو خدشہ پیدا ہوا، اس نے حضور کو وہیں سے واپس کر دیا۔ بحیرہ راہب نے حضور کا چہرہ دیکھا اور بتا دیا کہ یہ آخری نبی ہوگا۔ اسی طرح صدیق اکبر ایک مرتبہ ملک شام میں گئے، آپ کا مقصد بھی تجارت تھا۔ وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا آسمان سے تارے ٹوٹے، چاند ٹوٹا، صدیق اکبر کی گود میں آ گیا۔ صدیق اکبر نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح کو ایک راہب کے پاس گئے، راہب سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ راہب نے پوچھا تیرا نام کیا؟ صدیق نے اپنا نام بتایا۔ راہب نے پوچھا تیرا خاندان کیا؟ صدیق اکبر نے اپنا خاندان بتایا۔ راہب نے پوچھا کس علاقے سے تعلق ہے؟ صدیق اکبر نے اپنا علاقہ بتایا۔ تو راہب کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے تو آخری پیغمبر کا وزیر بنے گا۔ صدیق کہتے ہیں میں نے راہب کی بات سنی، بات آئی اور ختم ہو گئی، میں بھول گیا، میں اپنے علاقے میں آ گیا، میں مکہ میں آیا۔ ایک دن میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، کہنے لگا اے صدیق تجھے پتا ہے تیرے اس دوست نے جو کل تک تیرے ساتھ دوستی کا پیچھے بڑھاتا تھا، جو یہ کہتا تھا میں تیرا دوست ہوں، مکہ کی گلیوں میں تیرے ساتھ پھرتا تھا، آج کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، تیرا
ارادہ ہے. صدیق اکبر کے سامنے وہ خواب آ گیا. صدیق سمجھ گئے آج اس خواب کی تعبیر کا وقت آن پہنچا. صدیق حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. حضور صدیق سے کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ. اے صدیق میں اللہ کا رسول ہوں. صدیق کوئی معجزہ نہیں مانتے. کسی نے کلمہ پڑھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر, کسی نے کلمہ پڑھا درختوں کو زمین چیر کر قدموں میں آتا دیکھ کر, کسی نے کلمہ پڑھا پیغمبر کے چہرے کی چمک اور دمک کو دیکھ کر, کسی نے کلمہ پڑھا پیغمبر کے پسینے کی خوشبو کو دیکھ کر. کسی نے کوئی معجزہ دیکھا, کسی نے کوئی معجزہ دیکھا, لیکن صدیق نے کوئی معجزہ نہیں مانگا. میرے پیغمبر نے کہا انا محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. صدیق بے ساختہ پکار اٹھے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے محترم دوستو, تو یہ مماثلت تھی. حضور سفر میں گئے, راہب نے حضور کا چہرہ دیکھا اور بشارت دے دی آپ آخری نبی ہوں گے. صدیق سفر میں گئے, راہب نے صدیق کا چہرہ دیکھا, بشارت دی کہ آپ آخری نبی کے وزیر ہوں گے. میرے محترم دوستو, اس سے آگے بڑھیں آپ. حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی, حضور علیہ السلام اس کے بعد اپنے گھر پہ آئے. حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ مجھے میرے اوپر چادر اوڑھ دو. ایک روایت زملونی, کمبل اوڑھ دو, دسرونی, چادر اوڑھ دو, اس لیے کہ خشیت والا نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو سیدہ خدیجہ نے حضور کی جب ساری باتیں سنی کہا لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ کے اندر چند صفات ہیں, جس کے اندر وہ صفات ہوں وہ رسوائی اس کا مقدر نہیں بنتی. وہ آپ کے اندر صفات یہ ہیں انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق. اے پیغمبر آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, اے پیغمبر آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں, اے پیغمبر آپ تو ان لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جو کما نہیں سکتے, اے پیغمبر آپ تو لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں, اے پیغمبر آپ خیر کی باتوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. جس کے اندر یہ صفات ہو اس کو اللہ نقصان نہیں پہنچنے دے گا. یہ وہ صفات سیدہ خدیجہ نے میرے پیغمبر کے بارے میں کہیں, یہی صفات ایک مشرک نے صدیق کے بارے میں کہیں. جب صدیق اکبر ابتدائی اسلام میں حبشہ کی طرف جا رہے تھے, ایک کافر ملا جس کا نام ابن دغنہ تھا. اس نے کہا صدیق کہاں جاتے ہو؟ صدیق نے کہا میں مکہ چھوڑ رہا ہوں, حبشہ جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس صدیق اکبر نے کہا مکہ کے لوگوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا اس لیے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, مثلک لا یخرج, تیرے جیسے لوگ شہر نہیں چھوڑا کرتے, اگر تیرے جیسے لوگ شہر چھوڑ دیں پھر شہر نہیں رہتے. صدیق تیرے اندر چند صفات ہیں, انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو صفات سیدہ خدیجہ نے میرے پیغمبر کے لیے استعمال کی تھی وہی صفات ایک مشرک نے صدیق اکبر کے لیے استعمال کی. تو میرے محترم دوستو, سیدنا صدیق اکبر جمال نبوت کا عکس کامل تھے. تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے اختیاری افعال میں اپنے آپ کو حضور کے تابع کر دیا. اللہ نے غیر اختیاری افعال میں صدیق کو حضور کے تابع کر دیا. صدیق اکبر نے اپنے اختیاری افعال میں اتنا تابع کیا, جب پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے 40,000 درہم بینک بیلنس کے طور پہ موجود ہے. کتنے درہم؟ 40,000 درہم بینک بیلنس کے طور پر موجود ہیں. پیغمبر کا کلمہ پڑھا, سب کچھ قربان کر دیا, سارے درہم لٹا دیے, حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ صدیق کے پاس پہننے کو لباس نہیں, سونے کو بستر نہیں. یہ وقت بھی صدیق کے اوپر آیا. صدیق اپنے گھر جاتے ہیں, ایک ٹاٹ کا لباس نظر آتا ہے, اس کو سلاتے ہیں, اپنے جسم پر زیر تن کر لیتے ہیں. جب صدیق ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں تو خدا کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. خدا اعلان کرتا ہے اور عرش کے تمام نوری فرشتوں تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو, اس لیے کہ میرے صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا. اور صرف اسی پر بس نہیں کی, جبریل کو کہا اے جبریل تم جاؤ پیغمبر کے پاس اور سلام لے کے جاؤ. جبریل آسمانوں سے اترے, حضور کے پاس آئے,
کہا अल्लाह के रसूल सलाम लेके आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा ये कोई नई बात है, ऐ जिब्रील तू दिन में 5 मरतबा आता है, हर मरतबा सलाम लेके आता है, आज तू नया सलाम लेके आया है। जिब्रील कहते हैं ऐ मेरे पैगंबर मैं दिन में 5 मरतबा आता हूँ, सलाम लेके आता हूँ। फर्क कितना है, पहले आका के लिए लाता था, आज गुलाम के लिए लाया। फर्क तो है ना, पहले आका के लिए लाता था, आज गुलाम के लिए लाया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, सिद्दीक के अकबर की दिल की सफाई हुजूर ने इस तरह की, इतना रंग में रंग दिया, इतना मुताहर कर दिया सिद्दीक के सीने को, इतना मुजल्ला मुसफ़ा कर दिया, इतना रंग में रंग दिया। जब सिद्दीक मेरे पैगंबर के साथ मदीना मुनव्वरा गए, हिजरत करके, मदीना के लोग पहचान न सके आका कौन है, गुलाम कौन है, इतनी पहचान भी खत्म हो गई। तो ये वो सिद्दीक है जिसे मैंने कहा फना फिर रसूल कहा जाता है, कि इन्होंने हुजूर के इश्क में अपने आप को इस कदर फना कर दिया, जो रोशनी हुजूर में थी वही रोशनी हुजूर के गुलाम सिद्दीक अकबर में थी। तो मैं आखिर में सिर्फ 3-4 बातें कहकर आपसे जवाब लेना चाहता हूं, आपकी बेदारी देखना चाहता हूं। जब मैं ये जुमला कहूंगा आप मेरे साथ उसके साथ बुलंद आवाज से सिद्दीक कहेंगे, इससे इतने जोर से कहेंगे कि सिद्दीक अकबर के मानने वालों के हौसले बुलंद हो जाएं, सिद्दीक अकबर के दुश्मनों की मां मर जाए। कहेंगे ना, फितनाए अनसियो कज़्ज़ाब मिटाया किसने, फितनाए अनसियो कज़्ज़ाब मिटाया किसने, कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाया किसने, कैसरो किसरा को मट्टी में मिलाया किसने, कैसरो किसरा को मट्टी में मिलाया किसने। और सिद्दीक के दुश्मनों, सानी असनैन तो अल्लाह का शहदाई है, मरकर भी पहलुए मोहम्मद में जगह पाई है। या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो, वरना लाजिम है कि कुरान से इनकार करो।